Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کی فقہاء کرام نے تعریف کی الامساک سے۔ امساک کہتے ہیں رکنے کو۔ دیگر جو عبادتیں ہیں، چاہے نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ان عبادتوں میں بندے کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو کرنا پڑے گا، رکوع کرنا پڑے گا، قیام کرنا پڑے گا، سجدہ کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ کی نماز کہلائے گی۔ حج کرنا چاہتے ہیں، یہیں پر رہ کر آپ طواف پر طواف کرتے رہیں، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ آپ کو مکہ جانا پڑے گا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا پڑے گا اور کعبۃ اللہ کی طرف سفر کرنا پڑے گا، تب آپ کا حج کہلائے گا۔ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ مال زکوٰۃ کو نکال کر مستحق زکوٰۃ تک پہنچانا آپ پر لازم ہو چکا ہوگا۔ آپ جب یہ فریضہ انجام دیں گے تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، زکوٰۃ کہلائے گی۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہاں پر امساک کا حکم دیا گیا، رکنے کا حکم دیا گیا۔ کن چیزوں سے رکنا ہے؟ تو فقہاء کرام نے کہا الامساک عن الاکل والشرب والجماع، 3 چیزوں سے رکنا ہے۔ کھانے کی چیزوں کو کھانے سے رکنا، مشروبات کے پینے سے رکنا، اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے رکنا۔ ان 3 چیزوں سے بندہ رک کر روزہ رکھتا ہے اور روزے کی عظیم فرضیت کو ادا کرتا ہے۔ اب کب سے کب تک رکنا ہے؟ کیا وقت ہے روزے کا؟ ابتدا میں جب روزے کی فرضیت کا حکم آیا، حضرات صحابہ پر 24 گھنٹے کا روزہ فرض تھا، صرف دن کا روزہ نہیں، رات کا بھی روزہ تھا۔ کوئی صحابی افطار کے بعد تھوڑا آرام فرماتے، نیند لگتی تو نیند سے اٹھنے کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب نیند سے اٹھنے کے بعد نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں۔ جب یہ حکم تھا اس وقت حضرات صحابہ کے درمیان بہت سے مسائل آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تفسیروں میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت کو پورا کرنا چاہتے تھے، لیکن بیوی آرام فرما چکی تھیں، سو چکی تھیں، تو انہوں نے کہا بیوی سوئی ہوئی ہے، میں تو جاگا ہوا ہوں، یعنی بیوی سو گئی، اب اٹھیں گی تو ان کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب تک بیدار ہیں، اس لیے وہ اپنے تقاضے کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ صبح ہوئی، حضور علیہ السلام کے دربار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ رات میں جو انہوں نے اپنی بیوی سے ملاقات کر لی تھی، اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہوا۔ یہ تو چیز تھی بیوی سے ملاقات کے متعلق۔ اور ایک صحابی کا ذکر روایت میں آتا ہے، قیس بن سریمہ رضی اللہ عنہ محنت و مزدوری کیا کرتے تھے۔ دن بھر محنت کرنے کے بعد رات میں گھر پہنچے، بیوی سے کہا کہ کوئی چیز ہے کھانے کے لیے، افطار میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ بیوی نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ انتظار کیجئے، میں آپ کے لیے انتظام کروں گی۔ بیوی انتظام میں لگ گئی۔ ادھر حضرت قیس بن سریمہ الانصاری رضی اللہ عنہ
دن بھر کی تھکاوٹ سے اپنے اندر تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، دن بھر کی محنت سے اپنے اندر تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ اسی تھکاوٹ کی بنا پر آپ کی آنکھ لگ گئی۔ بیوی جب آئی، دیکھا کہ قیس بن سریمہ کو نیند لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ قیس بن سریمہ کو نیند لگی، اب اٹھیں گے تو روزہ شروع، اب نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ تو قیس بن سریمہ الانصاری رضی اللہ عنہ اپنا روزہ ایسے ہی شروع کر دیے۔ جب اگلا دن آیا، دوسرا دن آیا، دوپہر ہوئی، تو پہلے دن کی بھوک کی شدت، پیاس کی شدت اسی سے نڈھال ہو چکے تھے۔ اب صحیح طریقے سے افطاری نہیں کی اور پھر ایسے ہی روزے کی شروعات کر دی۔ دوپہر کا وقت آیا تو کمزوری کی وجہ سے آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے اس واقعے کو پیش کیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنے امتی کے اس حال پر رحم کھایا ہوگا، ترس کھایا ہوگا، اسی لیے اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی اور جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام بھیجا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ پیغمبر، آپ کی امتیوں کے لیے روزوں کی رات میں بیوی سے ملاقات کو حلال کر دیا گیا ہے۔ وظیفہ زوجیت روزوں کی رات میں یعنی رمضان کی رات میں مسلمان کر سکتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں، وہ بیویاں تمہارے لیے سکون کا باعث ہیں اور تم ان کے لیے سکون کا باعث ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن۔ اللہ کہتا ہے کہ اب تک رکتے تھے رات میں بیویوں کے پاس جانے سے، لیکن آپ کی امتیوں کو اب اجازت ہے باشروہن کہ اپنے بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، وظیفہ زوجیت پورا کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور اس صحبت سے آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں جو اولاد لکھ رکھی ہے، آپ اس اولاد کو تلاش کر لو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خوش، حضرت کعب بھی خوش، تمام صحابہ خوش، اور حضرت عمر اور حضرت کعب کے طفیل ساری امتیاں، پوری امت کے لیے بھی خوشخبری آئی کہ رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ ملاقات کی جا سکتی ہے۔ اگلی آیت میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اس جملے میں اللہ نے کھانے اور پینے کو حلال کر دیا، اور أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، اس حکم کے ذریعے سے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بیویوں سے صحبت کرنے کو حلال کر دیا۔ تو اس میں تو پتہ چلا کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے صحبت کرنا، ملاقات کرنا، وظیفہ زوجیت کو پورا کرنا جائز ہے۔ اسی سے متصل ایک مسئلہ آتا ہے، اگر کوئی بندہ روزوں کی رات میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لے، صبح میں جب آنکھ کھلی تو صرف اتنا وقت باقی ہے کہ اگر غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اگر سحری کرتا ہے تو صبح صادق ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ کیا پہلے غسل کرنا ہے ہی کیا؟ سحری روزے کی شروعات پاکی کی ہی حالت میں ہونا چاہیے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ اطمینان کے ساتھ پہلے سحری کیجئے، جب سحری کا وقت ختم ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، تو پھر آپ اطمینان سے غسل کر کے آپ نماز فجر ادا کر سکتے ہیں۔